نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور رمضان کے سلسلے میں ہمارا آپ کا ساتھ اب کافی پرانا ہو گیا ہے۔ آج سے ہم دعا کا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس عبادت سے بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی حاجت بھی نہ ہو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، اصل عبادت تو دعا مانگنا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا حاصل ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو دعا مانگتے ہیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، ہمیں کچھ چاہیے رہتا ہے، کچھ بھی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، مادی ہو، روحانی ہو، حاجت ہماری ہوتی ہے، طلب ہماری ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مانگنا فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا نہ مانگنے والے کو مغرور کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن آیت 60، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخِلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا مجھے بلاؤ، مجھ سے دعا مانگو، میں عطا کروں گا۔ اور جنہوں نے دعا نہ مانگی، یعنی مغرور کس کو کہا؟ تکبر کرنے والا کس کو کہا؟ اور جو متکبر ہیں، غرور کرتے ہیں، یعنی جو دعا نہیں مانگتے ہیں، وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا انہیں۔ اگر کبھی غور کریں تو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ اس کی رحمت کا کون سا انداز ہے کہ وہ آپ کو آپ ہی کے لیے مانگنے کا حکم دیتا ہے اور نہ مانگنے والے کو جہنمی قرار دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو مغرور قرار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مانگنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ وہ ہستی جو قدرت رکھتی ہے، وہ ہستی جو عطا کرنے کو بے چین ہے، وہ ہستی جس کی صفات کا 50% یا 50% صفات اس دعا کے ذریعے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ ہم مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ کچھ چیزیں تو بنا مانگے بھی دیتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے مانگنے کی شرط لگاتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ قبولیت اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، انداز کوئی سا بھی ہو، ابھی قبول کر لے، اٹھا رکھے، قیامت میں دے۔ ہم چند دن تک اسی دعا کے ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب محتاج ہو، غنی تو صرف اللہ ہے۔ تم سب محتاج ہو یعنی تمہیں مانگنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو، فقیر ہو، یعنی مانگنا تمہارے لیے ناگزیر ہے، اس کے بنا چارہ نہیں، مانگتے ہی رہو گے، مانگنا ہی ہوگا۔ ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ اس سے غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام سمجھنا۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تمہیں
ہدایت دوں۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، رزق طلب کرو تاکہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو مجھ سے پہناوا لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہناؤں۔ میرے بندو تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، راتوں میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں تمہیں معاف کرتا چلا جاتا ہوں۔ مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو تاکہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یعنی اب آپ اندازہ کیجئے، گناہ کرتے رہتے ہو، دن میں بھی گناہ کرتے ہو، راتوں میں بھی گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے دعا مانگو، چاہو کہ تمہیں میں معافی دے دوں، لوٹنے کی نیت تو کرو اور پھر دعا مانگو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر نے ہاتھ میں لوٹا پکڑ رکھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو آوازیں آئیں، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ یہاں رک کر انتظار کیجئے گا، آگے مت آئیے گا۔ اب وہ دیکھیں اور پریشان ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر ہو گئی، آپ لوٹ کر بھی نہیں آ رہے ہیں، کسی کے بولنے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بڑبڑا رہے تھے، کچھ جملے بار بار کہہ رہے تھے، کیا شراب پیتا ہو، کیا زانی ہو، کیا بدکار ہو، کیا چور ہو، بار بار یہی جملے کہے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر نے پہلے تو پریشانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ کہاں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد تڑپ کے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت سنائی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے گناہوں کے ذریعے، یعنی اتنے گناہ کر رکھے ہیں، گناہوں میں لتھڑ گئے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم ڈھا لیا ہے، وہ بھی نہ گھبرائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس پر حیرت میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، بھلے چور ہو، بھلے زانی ہو، بھلے شرابی ہو، یعنی اس وقت یہ تین گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی اور موجود لوگوں کی نظر میں بھی اتنے بڑے تھے کہ صرف دعا مانگ کے ان کی توبہ مل جائے گی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم جتنے گناہ بھی کریں اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ شرک نہ کرتے ہوئے ہوں اور مجھ سے امید لگانا نہ چھوڑیں، شرک نہ کریں اور مجھ سے دعا مانگے اس یقین کے ساتھ کہ میں پوری کروں گا، تو اگر ان کے گناہ زمین سے آسمان تک بھرے ہوں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، ہم توبہ اور استغفار کے ضمن میں اس کو پھر بھی بتائیں گے کہ توبہ کیسے کرنی ہے، لیکن آج دعا کے ضمن میں یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگے سے کہ جب آپ توبہ کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا عطا نہیں کرتے ہیں۔ دو طرح کی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعائیں دو طرح کی خود سکھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
حاجات دو طرح کی ہیں، ایک مادی، ایک روحانی۔ مادی حاجات ہے جو اللہ تعالیٰ بنا مانگے بھی دے گا، روحانی حاجات ہے جو مانگنا پڑیں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے شروع کریں گے کہ مادی حاجات کیا ہیں، روحانی حاجات کیا ہیں، دعا کس حاجت کے لیے مانگنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔